بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظرافت، قائد اعظم نبی اکرم جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت، لشکر، کمانڈرز اور اہل خانہ کا بار گرا اٹھانے کے ساتھ ساتھ آپ وحی، عبادت اور دیگر کاموں میں مشغول ہوتے تھے۔ یہ سب اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں جسے پورا کرنے سے کوئی بھی انسان عاجز اور تھک ہار کر بیٹھ سکتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا اور کسی کی بھی حق تلفی نہیں کی۔ اس قدر بارگرا اور مشغولیت کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے کھیلتے، مذاق کرتے، ان کے دل میں جگہ بناتے اور انہیں خوشیاں پہنچاتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی بڑوں سے بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم لوگوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر میں صرف حق بات کہتا ہوں۔ بہوالا مستند احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاحیہ باتوں میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا، اے دو کانوں والے۔ بہوالا سنن ابی داود۔ نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ ام سلیم کے پاس ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا ابو عمیر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تو اس سے مذاق کرتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مذاق کرنے کے لیے آئے تو اسے مغموم پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے ابو عمیر غمگین کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نغر، ایک چڑیا جس سے وہ کھیلتا تھا، مر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر اسے پکارنا شروع کیا، کہو ابو عمیر تمہاری نغیر تو بخیر ہے۔ بڑے لوگوں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل لگی کے معاملات کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ظاہر بن حرام نامی کے ایک بد شکل دیہاتی تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الفت تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور وہ اپنا ساز و سامان بیچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پشت کی جانب سے اپنے باہوں میں بھر لیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکے تو کہا، یہ کون ہے؟ مجھے چھوڑو۔ پھر جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تو اپنا پیٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ سے چمٹنے کی وجہ سے جدا نہ ہونے چاہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، بولو کون اس غلام کو خریدے گا؟ ظاہر نے کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، تب تو آپ میری قیمت بہت ہی کم پائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن تو اللہ کے نزدیک گراں ہے۔ امام احمد نے روایت کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریفانہ خصلت اور طبعی فیاضی کی ایک جھلک تھی۔ اپنی قوم اور اہل کے ساتھ خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہنسنے کی ایک حد یہ تھی کہ آپ صرف مسکراتے تھے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پورے طور پر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کا قوا دکھائی دیتا، بلکہ آپ تو صرف مسکراتے تھے۔ اس خوش طبعی اور باہم خوشگوار زندگی گزارنے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کی حرمت کی پامالی دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور بدل جاتا۔ چنانچہ ام المؤمنین
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے اور میں نے گھر کے سائبان پر ایک پردہ ڈال رکھا تھا جس پر مورتی بنی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو اتار کر پھینک دیا، نیز آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا عائشہ سخت از سخت عذاب قیامت کے دن ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی مخلوق جیسا خود بھی بناتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ گھر میں نمایاں اور ظاہر طور پر تصویریں رکھنا حرام ہے اور دیواروں پر لٹکی یا روم کے زاویوں، الماریوں اور ٹیبلوں پر نصب تصویریں حرمت میں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اس معیشت میں ملوث حضرات گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ رحمت کے فرشتوں کی آمد سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند مبارک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہبند کا کنارہ پکڑے، اس سے اپنا بستر جھاڑے اور بسم اللہ کہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کے بعد اس کے بستر پر کون سی چیز آئی۔ پھر جب لیٹنے لگے تو داہنی کروٹ پر لیٹے اور کہے سبحانک اللہم ربی بک وضعت جنبی وبک ارفعوہ ان امسکت نفسی فاغفر لہا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اے میرے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اے میرے پروردگار تیرا نام لے کر میں زمین پر کروٹ رکھتا ہوں اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو میری جان کو روک لیوے تو اس کو بخش دے اور اگر چھوڑ دیوے تو اس کی حفاظت کرنا جیسی تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ہر مسلم مرد و زن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ارشاد یہ تھا تم جب اپنے بستر پر جاؤ تو نماز کے لیے وضو کی طرح وضو کرو، پھر اپنے داہنے پہلو پر سو جاؤ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات کو جب اپنے بچھونے پر جاتے تو اپنی ہتھیلیاں ملا کر ان میں پھونکتے اور یہ سورتیں پڑھتے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پھر جہاں تک ہو سکتا اپنی ہتھیلیوں کو اپنے بدن پر پھیرتے، پہلے سر اور منہ پر ہاتھ پھیرتے اور بدن کے سامنے کے حصے پر پھیرتے اور اسی طرح 3 بار کرتے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تو کہتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہو ولا مووی۔ ترجمہ: شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور ہمارے لیے کافی ہوا اور ٹھکانہ دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نہ کوئی کافی ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر رات میں پڑاؤ ڈالتے تو دائیں کروٹ لیٹتے اور صبح کے کچھ پہلو پڑاؤ ڈالتے تو بازو کھڑا کر کے ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھتے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو اپنی نعمتیں نچھاور کر رکھی ہیں اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کے بارے میں سوچئے اور غور کیجئے جو کہ خاتم النبیین مخلوقات میں سب سے افضل اور بہتر ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچھونا جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا، اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ آپ کے پاس آپ کے ساتھیوں میں سے چند لوگ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروٹ بدلی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو اور رسیوں کے درمیان کوئی کپڑا نہ تھا اور رسیوں کے نشانات آپ کے پہلو میں نمایاں تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عمر کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ کہا اللہ کی قسم مجھے بخوبی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نزدیک کیسر و کسرہ سے زیادہ مکرم ہے، وہ دونوں دنیا کی نعمتوں سے کھیل رہے ہیں اور آپ کو اللہ کا رسول ہوتے ہوئے بھی اس حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ عمر نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو معاملہ ایسا ہی ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ نماز تہجد۔ مدینے کی رات اپنی سخت تاریکیوں کے ساتھ آ پہنچی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد کو نماز اور اللہ کی یاد سے روشن کر لیا، اور اللہ رب العزت کے حکم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ترجمہ: اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کم کر لے یا اس پر بڑھا دے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کر کی تعمیل کرتے ہوئے تہجد کی نماز میں آسمان اور زمین کے خالق کے مناجات کرنے اور تمام امور کے مالک کو پکارنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کرتے اور نماز پڑھتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں قدم میں ورم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ اور حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام اللیل کے بارے میں پوچھا تو فرمایا آپ اول رات میں سوتے، پھر نیند سے بیدار ہوتے، پھر اگر آپ کو کوئی ضرورت ہوتی تو اپنے اہل کے پاس آتے، پھر جب اذان سنتے تو اچھل پڑتے، اگر آپ جنبی ہوتے تو اپنے اوپر پانی بہاتے، ورنہ وضو کرتے اور نماز کے لیے نکل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کی نماز میں عجیب بات ہوتی تھی، ہمیں اس کی طوالت پر غور کر کے اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے۔ حضرت ابو عبداللہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، میں نے دل میں کہا کہ آپ شاید 100 آیتوں پر رکوع کریں گے، پھر آپ آگے بڑھ گئے، پھر میں نے خیال کیا کہ آپ شاید ایک رکعت میں پوری سورت پڑھیں گے، پھر آپ آگے بڑھ گئے، پھر میں نے خیال کیا کہ آپ پوری سورت پر رکوع کریں گے، پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی اور اس کی تمام پڑھا، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی اور آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور جب آپ ایسی آیت پر گزرتے جس میں تسبیح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ کہتے، اور جب سوال کی آیت پر گزرتے تو سوال کرتے، اور جب تعوذ کی آیت پر گزرتے تو پناہ مانگتے، پھر آپ نے رکوع کیا اور کہنے لگے سبحان ربی العظیم، اور آپ کا رکوع بھی قیام کے برابر تھا، پھر کہا سمع اللہ لمن حمدہ، پھر رکوع کے قریب دیر تک کھڑے رہے اور پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلی کہا، اور آپ کا سجدہ بھی قیام کے قریب تھا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نماز فجر کے بعد فجر کی پو پھٹنے ہی مدینے کی رات سکون پذیر ہوتی، فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں منہمک طلوع آفتاب تک بیٹھے رہتے، پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز ادا کر لیتے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح نکل آتا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ سنت کے اجر و ثواب کا ذکر کر کے ہمیں اس پر عمل کرنے کی رغبت دلائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، پھر سورج نکلنے تک بیٹھا، اللہ کو یاد کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی تو اسے مکمل 1 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کے لیے لفظ مکمل تامہ کو 3 مرتبہ دہرایا۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ چاشت کی نماز۔ دن اپنی منزل کا کچھ حصہ طے کر لیتا، آفتاب کی تمازت بڑھ جاتی، چہرے کو جھلسا دینے والی گرمی شروع ہو جاتی اور چاشت کا وقت آ پہنچتا۔ کام کاج اور ضروریات زندگی میں لوگ مصروف ہو جاتے، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتوں کا استقبال، صحابہ کرام کی تعلیم اور اہل خانہ کے حقوق جیسی ساری ذمہ داریوں کا بار گرا اٹھا کر اپنے رب کی عبادت میں لگ جاتے،
اور چاش کی نماز ادا فرماتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاش کی نماز پڑھتے تھے؟ جواب دیا ہاں، چاش کی نماز آپ 4 رکعت پڑھتے تھے اور اللہ عز و جل کی مشیت کے مطابق زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وصیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے دوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا، چاش کے وقت 2 رکعت نماز ادا کرنا اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا۔ گھر اور نفلی نمازیں۔ ایمان سے معمور اور عبادت ذکر و الہی سے بھرپور یہ گھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں کو ایمان اور ذکر اللہ سے آباد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نمازوں میں کچھ اپنے گھر والوں کے لیے باقی رکھا کرو اور اسے قبرستان نہ بناؤ۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ علامہ ابن قیم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سنن اور نوافل جو بغیر سبب ہوا کرتی تھیں اسے گھر میں ادا فرماتے تھے، خاص کر کے مغرب کی سنت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بالکل منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن اور نوافل مسجد میں ادا کی ہیں۔ نفلی نمازیں گھروں میں ادا کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں، مثلا اس میں اتباع سنت نبوی پائی جاتی ہے، بچوں اور عورتوں کو نماز کی کیفیت کی تعلیم ملتی ہے، اور قرآن کی تلاوت و ذکر الہی کے سبب شیطان گھر سے دور ہوتا ہے۔ بالآخر اس میں اخلاص کا پہلو بھی اجاگر ہوتا ہے اور ریا و نمود سے دوری ہوتی ہے۔ رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا۔ بہت سارے لوگ روتے ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ وہ کیوں اور کیسے روتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روتے تھے، باوجود اس کے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو ساری دنیا کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا، جنت آپ کے سامنے ہوتی اور آپ اس کے اعلیٰ ترین منزل میں ہوتے۔ آپ ضرور روتے تھے لیکن بندے کی طرح روتے تھے، اور وہ بھی اس وقت تک جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہوتے تھے اور قرآن کریم کی حکمت آمیز آیتیں سن رہے ہوتے تھے، اور یہ آپ کا رونا رقت قلب، باطنی صلاح، خشیت خدا اور عظمت الہی کی معرفت کی بنا پر ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر نے اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہوئے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نماز پڑھنے کی حالت میں پہنچا، رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے دیکھ کے کھولنے کی طرح آواز آ رہی تھی۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ذرا قرآن پڑھ کر سنانا۔ میں نے کہا بھلا آپ کو کیا سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو قرآن اترا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے۔ پھر میں نے سورہ نساء شروع کی، جب اس آیت پر پہنچا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا تو دیکھا آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ برادران اسلام تعمیل فرمائیے ان چند سفید بالوں کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں تھے، اور تقریباً 18 بال جو آپ کے مبارک داڑھی میں تھے۔ ان چند بالوں کے سفید ہو جانے کے سبب خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاکساری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با اعتبار اخلاق سب سے اچھے اور قدر و منزلت میں سب سے کامل تھے۔ آپ کا خلق قرآن تھا، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کا خلق قرآن تھا، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اچھی خصلتوں کی تکمیل کر دوں۔ بحوالہ مستند احمد۔ اور آپ کے تواضع میں سے یہ بھی تھا کہ مدح سرائی اور حد سے زیادہ تعریف کرنا آپ کے نزدیک غیر مرغوب تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تم لوگ میری حد سے زیادہ تعریفیں کر کے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا کہ نصارہ نے ابن مریم کو بڑھایا، میں تو ایک بندہ ہوں، بس تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ بہوالا سنن ابی داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اے ہم میں سے سب سے بہتر کے بیٹے، اے ہمارے سردار، اور اے ہم میں سے سب سے بہتر کے بیٹے، اے ہمارے سردار، اور اے ہمارے سردار کے بیٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی باتیں کہو اور دیکھو تمہیں شیطان مدہوش نہ کر دے۔ میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے یہ پسند نہیں کہ تم مجھے اللہ عز و جل کی عطا کردہ مرتبے سے آگے بڑھاؤ۔ بہوالا سنن نسائی۔ بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کر کے اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی باتیں جانتے تھے، یا آپ نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے تھے، ضرورت مندوں کی حاجت روائی اور بیماروں کو شفا عطا کرتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت نفی کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ یہ نبی مرسل روئے زمین پر بسنے اور آسمان کے نیچے آباد ہونے والوں میں سب سے بہتر، ہمیشہ اپنے رب سے عاجزی اور رجوع کرنے والے تکبر کو ہرگز پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ تو خاکساروں کے سردار تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحابہ کرام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہ تھا، پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ کو یہ بات ناپسند تھی۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس امت کے نبی کے تواضع اور نایاب خصلت کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسکین عورت کے لیے کس قدر خاکسار ہوتے ہیں، اور اسے اپنے قیمتی اور مشغولیت سے بھرپور وقت کا ایک حصہ عنایت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، مجھے آپ سے ضرورت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مدینے کی جس گلی میں بھی چاہو میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ امام ابو داود نے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاکساروں کے پیشوا اور سردار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دعوت سے مجھ کو بکری کا دست یا پاؤں کھانے کے لیے بلایا جائے تب بھی میں ضرور جاؤں گا، اور اگر مجھ کو کوئی بکری کا دست یا پاؤں تحفہ بھیجے تو اس کو ضرور لے لوں گا۔ بہوالا صحیح بخاری۔ تکبر کرنے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہر زمانے اور ہر وقت میں انہیں قبر و نخوض سے روکتی اور منع کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بہوالا صحیح مسلم۔ اللہ کی پناہ، یہ غرور اور گھمنڈ دوزخ تک پہنچانے والا راستہ خواہ ایک رتی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اکڑ کر چلنے والے گھمنڈی پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نازل شدہ عقاب سے عبرت حاصل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہوا ایک شخص ایک پسندیدہ جوڑا پہن کر بالوں میں کنگھی کیے اتراتا ہوا چل رہا تھا کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت تک اس میں دھستا رہے گا۔ بہوالا صحیح بخاری۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم، یہ مسکین اور ناتوا خادم جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خدمت گزاری اور کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان و تقوی کی بنا پر مناسب مقام عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادموں اور مزدوروں کے بابت فرمایا، تمہارے وہ بھائی جن پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اقتدار دیا ہے
انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور انہیں کسی ایسے کام کی تکلیف نہ دو جو ان پر شاق گزرے، اور اگر تم انہیں کوئی ایسا کام دے ہی دو تو ان کی مدد کرو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ برادران اسلام، کیا آپ نے کبھی کسی خادم کو اپنے مالک کی تعریف کرتے سنا؟ غور فرمائیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر، جو ایک خادم ہو کر اپنے آقا کے بارے میں ایک عجیب بات، مقبول گواہی اور پاکیزہ مدح سرائی میں کہتے ہیں، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے اف تک نہ کہا، اور جب میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا، اور نہ ہی کسی کام کو چھوڑ دینے پر یہ کہا کہ یہ کام کیوں چھوڑا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ چند دن یا چند مہینہ نہیں بلکہ مکمل 10 سال، یہ عمر کا ایک طویل ترین جز ہے جس میں انسان خوشی و غم، رضا و غضب، نفسیاتی رد و بدل و اضطراب اور رغنا و فقر جیسے حالات سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ پھر بھی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈانٹا اور نہ ہی کبھی کسی کام کا حکم دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خادم کو مطمئن رکھتے ہوئے ہمیشہ بہترین صلہ دیا، اس کا اور اس کے اہل خانہ کی ضروریات کو رفع کرتے اور اس کے لیے دست دعا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری ماں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، تو اس کے مال و اولاد کو زیادہ کرنا اور جو کچھ اسے عنایت کرنا، اس میں برکت دینا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے مثال شجاعت اور بہادری کے باوجود بھی ناحق نہ تو کسی کو کبھی رسوا کیا، نہ ہی کبھی کسی کو مارا، اور نہ ہی اپنے ماتحت بیویوں اور خادموں پر سختی دلی کا مظاہرہ کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ ہی کبھی کسی بیوی یا نوکر کو مارا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوبارہ گواہی پیش کرتی ہیں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور کریمانہ زندگی پر اور بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہیں، یہاں تک کہ کفار قریش نے بھی اعتراف کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی ظالم سے ظلم کا بدلہ نہ لیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کسی چیز کی پامالی نہ ہوتی، پس جب اللہ تعالیٰ کے محرمات کی پامالی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے غضبناک ہوتے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے آسان کو اختیار کیا جب تک کہ معیشت میں واقع ہونے کا خوف نہ ہوتا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی برتنے اور عفو و درگزر کی تعلیم دیتے تھے۔ ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نرمی برتنے والا ہے اور ہر معاملہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ مہمان اور تحفہ۔ انسان کی زندگی میں خواہ و معاشرہ یا خیش و اقارب یا اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہوا، اسے مشفقانہ اور کریمانہ سلوک کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ تحفہ اور گفٹ ایسی چیز ہے جس سے ٹوٹے ہوئے دل جڑتے ہی نہیں بلکہ بغض و حسد جیسی بیماریوں سے شفا یاب اور پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفہ قبول فرماتے اور اس کا بدلہ دیتے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ہدیہ دینا اور تحفہ ملنے پر شکریہ ادا کرنا نفس کی سخاوت اور دل کی صفائی کی دلیل ہے، نیز کریمانہ خصلت انبیاء علیہ السلام کی عادت اور پیغمبروں کی سنت میں شمار ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ہمارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش تھے، چنانچہ آپ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطرداری کرے۔ ایک دن اور رات تو میزبانی لازم ہے اور 3 دن تک افضل ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ مہمانوں کو بھی چاہیے کہ میزبان کو تنگ کرنے کے لیے یوں ہی پڑا نہ رہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ قسم ہے اللہ کی، نہ تو زمین اور اس کی نشیب فراز نے اور نہ ہی حجاز اور جزیرہ عرب نے بلکہ نہ ہی شرق و غرب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شریف اور کریم النفس دیکھا۔
میرے محترم عزیزو توجہ فرمائیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درج ذیل واقعہ کو پڑھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور ایک بنی ہوئی چادر آپ کے لیے تحفہ لائی اور کہنے لگی اسے میں اپنے ہاتھوں سے بن کر اس لیے لائی ہوں کہ آپ اسے پہنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو ضرورت محسوس کرتے ہوئے لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا تہبند پہن کر باہر نکلے۔ ایک شخص نے کہا کہ کیا ہی عمدہ چادر ہے، آپ مجھے عنایت کر دیجئے۔ آپ نے کہا اچھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھے رہے۔ پھر آپ واپس گئے اور طے کر کے اس آدمی کے پاس بھیج دیا۔ لوگوں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ضرورت مند ہو کر پہن لیا تھا اور تم نے مانگ لیا، جبکہ تم جانتے ہو کہ آپ کسی کے سوال رد نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اسے پہننے کے لیے نہیں بلکہ اپنا کفن بنانے کے لیے مانگا ہے۔ حضرت سہیل کہتے ہیں کہ پھر وہی ان کا کفن بنا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کریمانہ خصلتوں پر بالکل متعجب نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں عالم سے منتخب کیا اور اپنی نگہداشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشوا بنایا۔ جود و کرم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بہتر اور بڑھ کر مثال بیان کی جاتی ہے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عنایت کیا، پھر مانگا، پھر آپ نے دیا، پھر تیسری بار مانگا، آپ نے مجھے عطا کیا اور فرمایا حکیم یہ مال سرسبز اور شیریں ہے، لیکن جس شخص نے اسے نفیس نفس کو سخی کر کے لیا ہے تو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور جس نے اس مال کو جی میں لالچ رکھ کر لیا تو اس کے مال میں برکت نہ ہوگی۔ اس کا حال اس شخص کا سا ہوگا جو کھائے اور شکم سیر نہ ہو، اور اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والا لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگی جاتی اور آپ نہ کر دیتے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ بخشش و عطیات میں تو آپ اس قدر سخی تھے ہی، اس کے باوجود آپ نفس کی پاکیزگی، سچی و بے لوث محبت اور حسن معاشرت میں بھی بے مثال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے ہر شخص سے مسکرا کر بات کرتے، جس کے نتیجے میں اسے یہ خیال ہوتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک صحابہ میں سب سے محبوب ہے۔ جریر ابن عبداللہ نے فرمایا کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہ روکا، اور جب سے میں حلقہ بغوش اسلام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا مسکرا دیا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ تمہارے لیے ایک ہی دلیل عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن الحارث نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہ دیکھا۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ برادران محترم، آپ متعجب کیوں ہیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث میں موجود ہے تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا صدقہ ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ رہے خادم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گراں اقدار اور صاف بیان کیے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کے بعد صفات سے متصف ہو، یا وہ تمام صفتیں چند لوگوں کے اندر مل کر پائی جاتی ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت و مہربانی میں سب سے بڑھ کر تھے۔ جب بھی کوئی آپ سے سوال کرتا آپ اس کی طرف بھرپور توجہ فرماتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سائل سے اس وقت تک منہ نہ موڑتے جب تک کہ سائل خود نہ مڑ جائے، اور جب بھی کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑا تو آپ نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ اس تک نہ کھینچتے جب تک کہ وہ آدمی خود نہ چھڑا لے۔ مہمان کی اس قدر عزت اور دل جمعی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر مہربانی اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی خلاف شرع کوئی کام دیکھتے تو فوراً ہی ٹوکتے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگشتری دیکھا، آپ نے اسے نکال پھینکا اور فرمایا تم میں سے کوئی جہنم کے انگارے کا قصد کرتا ہے پھر اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ بہوالا صحیح مسلم۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔